جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت سے ٹھیک ہو؟ میں نے کہا چلو آج آپ سے بات کریں. بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری بات تھی. اگر تو آپ اس کو پورا سنو گے اور پورے پوائنٹس کو دیکھو گے تو آپ کو پورا فائدہ ہوگا. اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا سن کے آگے نکل جاؤ، اسکپس کر دو، ٹھیک ہے نا، تو بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی اور پھر پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی. اچھا، آج کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا جو ایشین کانٹیننٹل ہے، اس علاقے کے اندر بہت ہی مسالے دار، تیز تراک قسم کی چیزیں کھائی جاتی ہیں. جبکہ ایسا نہیں ہے. دنیا کے بہت سارے ملکوں کے اندر بہت ہی کم مقدار کے اندر مسالے ڈالے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں شان، نیشنل، فلاں 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 ایسے مسالے بنائے جاتے ہیں اور ڈالے جاتے ہیں. اور جب تک جو ہے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ بوند نہ آئے پسینے کی، ٹھیک ہے نا، اور منہ لال نہ ہو جائے، اور ساتھ میں اگر اس کے کولڈ ڈرنک ہو جائے، ایسی تیز تراک چیزیں کھائی جاتی ہیں. اسپائسی چیزیں. باہر بھی جب جاتے ہیں تو جو برانڈ باہر سے آئے ہیں جیسے کہ پیزا، KFC، میکڈونلڈ، وہاں بھی ہم ایسی ہی ریسیپیز کو بنواتے ہیں کہ یار ہمارے چہرے، ہمارے جو ہے وہ اپنا ذائقے کے اندر ہمیں ایسی ہی چیز چاہیے. تو بہت ہی وہ بھی بناتے ہیں، ہمارے حساب سے بناتے ہیں. جبکہ ان کے ملک میں جائیں آپ، جیسے کہ آپ یورپ گھومیں، آپ امریکہ جائیں، رشیا جائیں ادھر، تو وہاں پہ یہ چیزیں اس ذائقے میں نہیں ملیں گی. ان کا اپنا ایک ذائقہ ہوگا. اگر ہم وہ کھائیں گے ہم کہیں کیا بیماروں والا کھانا دے دیا یار، یہ کوئی کھانا تو نہ ہوا نا. لیکن ہم وہاں بھی جاتے ہیں تو وہ ہم ایسا ہی کھانا بنواتے ہیں. ہوتا کیا ہے اس کا نقصان، میں آج یہ ڈسکس کروں گا. تو اس کو جو ہے آپ نے سننا ہے. یہ جتنے کھانے ہم بنواتے ہیں جس میں لال رنگ کا شوروا نظر آتا ہے، اور ایک اندر سے کھائیں تو منہ سے آپ کو سیٹیاں نکلتی ہیں، تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمیں کھانے میں اس کی عادت نہیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ ہم ڈالتے ہیں، وہ اندر جا کے بھی، ہمارے معدے کے اندر جا کے بھی وہ پرابلمس کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے، 40+ ہونے لگتی ہے، ہمارا معدہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے نا، اس کی آگ جو ہے وہ کم ہونے لگتی ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر بھی وہی کھانا کھاتے ہیں. ہمارا ذائقہ ہی وہی بن گیا کہ ہم نے کھانا ہی ایسا ہے کہ تیز تراک قسم کا کھانا ہو، اور پھر ہم اس کو جو ہے وہ کھائیں. لیکن یہ اصل نہیں ہے. اصل کھانا ہے وہ جسم کی انرجی کو بنانے کے لیے کھاتے ہیں، منہ کے ذائقے کے لیے. لیکن ہم نے منہ کا ذائقہ ایسا بنا لیا ہے کہ جب تک ایسا کھانا نہ ملے تو ہمیں مزہ نہیں آتا. اور جب ہمیں مزہ نہیں آتا تو بس پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ایسے مسالے ڈالو، کھڑے مسالے ڈالو، تیز ایسی خوشبو والے مسالے ڈالو کہ جو ہے وہ ہمیں مزہ آئے. ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں سادہ کھانے کو کہ جی ہم مریض تھوڑی ہیں، ہم کوئی ایسی چیز تھوڑی کر رہے ہیں کہ جی نہیں، یہ باڈی کے لیے نقصان دہ ہے. جتنا ہم باہر کے فوڈس کھاتے ہیں، باہر جا کے چیزیں کھاتے ہیں گھر سے باہر، وہاں بھی ایسا ہی مسالہ استعمال کرتے ہیں سوری. اور گھر کے اندر بھی اپنے گھر والوں سے بھی یہی کہتے ہیں ایسا بناؤ بس مزہ آ جائے. لیکن یہ کوئی اچھی سائن نہیں ہے، یہ کوئی اچھا پروگرام نہیں ہے. ہمیں بڑا ہی سادہ کھانا کھانا چاہیے. تو کھانے کے اندر جو ہے وہ جب وہ اندر جائے گا ڈائجسٹو سسٹم کے اندر، آپ کے معدے کو، آپ کے جگر کو، آپ کی آنتوں کو، چھوٹی آنت، بڑی آنت، سب کو بہت ہی ایزی وے کے اندر وہ ہضم ہو جائے گا. آپ کو اچھا بلڈ دے گا، آپ کو اچھی انرجی دے گا، آپ کو اچھی جو ہے وہ زندگی دے گا. ورنہ ہوگا یہ کہ آپ کھا تو لو گے، پھر اس کے بعد آپ کو معدہ جلے گا، پھر آپ اسبگل لو گے، پھر آپ کچی لسی پیو گے، پھر آپ دودھ ٹھنڈا پیو گے، جب جا کے وہ پھر بیٹھے گا نا. اور اگر دوائیاں لو جیسے کہ رائزک وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد اس کی عادت پڑ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کھانا سادہ کھاؤ. جتنا سادہ کھانا کھاؤ گے اتنی صحت اچھی رہے گی آپ کی، اتنی بیماریوں سے دور رہو گے، آپ کینسر سے دور رہو گے، TB سے دور رہو گے، انزائٹی سے دور رہو گے، وومنٹنگ سے دور رہو گے، ڈائریا سے دور رہو گے، ہے نا. یہ ساری چیزیں کرنے کی ہیں. اگر آپ کرتے ہو تو صحت ہے. اگر آپ نہیں کرتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ مزہ تو آ گیا، آپ کے زبان کو مزہ تو آ گیا. دماغ نے کہا، زبان نے دماغ کو کہا، اور دماغ نے کہا ایسا بناؤ.
پھر وہ بن گیا اور پھر اس کے بعد آپ نے کھایا اور پھر بعد میں اندر آگ لگ گئی آپ کے نا. اچھا آپ کے اندر جو سسٹم ہے وہ ٹھنڈا ہو رہا ہے. اچھا یہی کھانا اگر 16 سال کا بندہ کھائے 18 سال کا بچہ کھائے تو وہ ایزیلی اس کو ڈائجسٹنگ سسٹم میں بھیج دے گا وہ, ٹھیک ہے, نیچے, اور وہ اندر ورکنگ شروع کر جائے گی, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا, وہ جلا کر راکھ کر دے گا اندر ایسے مسالوں کو. لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے, لیکن اب ایج بڑھ گئی اور 16 سال کی عمر سے آگے کھا رہے ہو, 17 سال کی عمر سے کھا رہے ہو, تو پھر آپ کا جو 40 سال کا مائنڈ ہے وہ کہے گا نہیں یار پہلے بھی تو کھا رہے تھے, پہلے بھی تو ہضم ہو رہا تھا, پہلے بھی تو مزہ آ رہا تھا, اب مزہ دوبارہ لو, ہے نا. دیکھا ہے بڑے بوڑھے کہتے ہیں یار ایک زمانے میں اتنے کھا جاتا تھا اور ایسا کھاتا تھا بس, کہ بعد میں جو ہے وہ پانی کے 10 گلاس پی جاتا تھا اور لسی پی جاتا تھا اور دودھ پی جاتا تھا. اللہ کے بندے, وہ ایک ایج تھی, وہ ایک مشین تھی آپ کی, بڑی جو ہے وہ ینگ تھی مشین, بڑی جوان تھی اور بہت ہی زبردست قسم کا اس کا ورکنگ اسٹائل تھا. لیکن جیسے جیسے آپ کی ایج بڑی ہوتی ہے آپ کی مشین پرانی ہوتی ہے, یعنی کہ مشین اندر کا آپ کا ہارڈ ویئر پرانا ہو رہا ہے نا. تو آپ کو اس حساب سے اپنی ڈائٹس کو دل رکھنا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہی کھانا کھانا ہے. ایون کہ بہت سارے علاقوں کے اندر چیزیں اگتی ہیں, بنتی ہیں, نکلتی ہیں زمین سے, آپ نے اس حساب سے کھانا کھانا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ نے باہر جو اٹلی کی پروڈکٹس ہیں یا وہ فرانس کی پروڈکٹ ہیں یا جرمنی کی پروڈکٹس ہیں, UK کی پروڈکٹس ہیں, آپ نے یہاں کھانی ہے. وہ بھی کھاؤ گے تو بھی پرابلم ہوگی. آپ کے جس خطے میں آپ رہتے ہو, جس علاقے میں آپ رہتے ہو, جس ملک میں آپ رہتے ہو, وہاں کے موسم کے حساب سے خدا نے جو چیزیں بنائی ہے اس کو آپ نے کھانا ہے نا. ان کو نہیں کھانا, وہ ان کے علاقوں کی ہے. پہننا بھی اسی حساب سے آپ کو, ہے نا, ان کے حساب سے نہیں پہننا, ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوگا, آپ کی زندگی آسان ہو جائے. ہاں اگر آپ وہاں جا کے بس جاتے ہو تو پھر ان کے حساب سے کھاؤ پیو, ان کے حساب سے پہنو دوڑو, تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, تھوڑا سا یہ سوچنے کی بات اور یہ کرنے کی بات ہے. جب آپ یہ سوچو گے, یہ کرو گے نا, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی زندگی. اگر آپ اس کو نہیں کرو گے تو پریشان رہو گے, نئی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, نئی نئی بیماریاں آپ کے سامنے آئیں گی, اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ جی آپ نے کیا کیا تھا. آپ کو وہ چیز بھول جائے گی کہ ارے نہیں یار میں نے نہاری منوائی تھی اور بس اس کو میں نے کیا کیا, اس کو کیا کیا, رات کو بھی کھائی, صبح ناشتے میں بھی کھائی, اور جب دکان پہ جا رہا تھا, کاروبار پہ جا رہا تھا, آفس جا رہا تھا, تو اس کو کہا پیک کرو, پیک کرنے کے بعد اس کو گھر وہاں بھی لے گیا, اور دوپہر کو لنچ کے اندر بھی یہی کھائی. جب آپ اتنی ساری چیزیں اسپائسی اور ہارمفل اور ہیوی گھی والی اور کھاؤ گے, پھر اندر کیا ہوگا. پھر وہاں پہ وہ جو نالیاں ہیں جو ہمارے دل کو سپلائی کرتی ہے بلڈ کی, اس میں کیا ہوگا, کاربن جمع ہو جائے گا, اس میں فیٹ جمع ہو جائے گا, اور پھر وہ آپ کے ہارٹ کو بلاک کر دے گا. پھر آپ کہو گے یار مجھے ہی ہوا, میں تو اتنا پیدل چلتا تھا, میں تو کبھی ایسا نہیں. میں بھائی پچھلے 1 ہفتے پہلے جو تم نے کھایا ہے, اس سے پہلے جو تو کھاتا رہا ہے وہ ہوا. اب وہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تھوڑا سا بہتر کر لو اس کو, اور ایزی کر لو اس کو, بہت آسان ہو جائے گا یہ اگر کر لو تو. لیکن اگر آپ سوچو گے ہی نہیں, آپ کرو گے ہی نہیں, پھر کیا ہوگا, آپ کے گھر والے بھی اسی روش پہ آ جائیں گے, پھر وہ بھی اسی طرح چلتے رہیں گے, اور پھر کیا ہوگا, ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک آدمی گھر کا بیمار ہوتا ہے نا, سارے گھر والے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں, اور ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر آپ سے کھیلیں گے, ہے نا, آپ کو نئی نئی چیزیں بتائیں گے, آپ کو نئے نئے ٹیسٹ لکھ کے دیں گے, اور نئی نئی آپ کو جو ہے دوائیاں لکھ کے دیں گے کہ ابھی یہ ریسرچ چاہیے, بس یہ تیزابیت کو ختم کرتی ہے, یہ ہارٹ کے مرض کو ختم کرتی ہے, ہڈیوں کی جوڑوں کو جو ہے بہتر کرتی ہیں, اور پھر وہ آپ کو دوائیوں پہ لگا دیں گے. اور آپ نے تو سچی بات ہے, ڈاکٹر کی بات تو ماننی ہے, کیونکہ وہ تو آپ کا مزاجی خدا ہے. جیسے عورتیں کہتی ہیں شوہر میرا مزاجی خدا ہے, تو پھر ڈاکٹر طبیب جو ہوتا ہے, جس حالت میں آپ جاتے ہو وہاں پہ, وہ مزاجی خدا ہے آپ کا, اور آپ نے اس کی بات کو فالو کرنا ہے. اگر آپ فالو نہیں کرو گے تو پھر آپ گھر پہ کیسے آؤ گے, پھر آپ اپنی روٹین زندگی میں کیسے آؤ گے. تو یہ مسالے والا کھانا, اسپائسی کھانا چھوڑو, سادہ پہ آؤ, سادہ کھاؤ گے, سادہ نکالو گے, آرام سے زندگی گزرے گی. اندر کی مشین آپ کی بہتر چلے گی, صحیح طرح ورک کرے گی. یہ دماغ کی بات نہ مت مانو, زبان کے ٹیسٹ کو مت پر جاؤ. جتنا سادہ کھاؤ گے اتنا ایزی رہو گے, ہلکے پھلکے رہو گے, ہے نا. کم کھاؤ گے تو بھی ہلکے پھلکے رہو گے. لوگ تو یہاں تک کھاتے ہیں, جب تک 3 ڈکاریں نہیں آتی جب تک کھانے کو چھوڑتے نہیں ہیں. یار یہ غلط ہے یار, یہ نہ کرو یار.
اس طرح تو زندگی نہیں گزرتی نا. اس طرح اگر آپ اچھی طرح اس طرح گزارو گے، فل چوک ہو کے کھاؤ گے، تو وہ ہضم کرنے میں کتنا مسئلہ ہوگا. اچھا آپ کو لگتا کیا ہے کہ یار بہت زبردست ہو گیا، لیکن یہ سارا گاربیج بنتا ہے یار. باڈی کو اتنی ضرورت نہیں ہے آپ کی. باڈی کو تو اتنی ہی ضرورت ہے جتنا جو ہے نا آپ ہلکا کھا لو. باڈی کو جب آپ کو بھوک لگے تب کھاؤ. اب عائشہ فرماتی ہیں کہ دنیا میں امت میں سب سے پہلی بدعت جو ہے دوپہر کا کھانا. آپ کو بھوک لگے جب کھاؤ یار. آپ یہ نہیں ہے کہ 3 وقت کھانے کا ہے، 3 وقت ہی کھانے کا. یہ کر لو یار، ایزی ہو جائے گا. زندگی عذاب نہیں بنے گی، رحمت بن جائے گی. تو کھانا سادہ کھاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.